ہمارے ہاں عورتیں خودگی پر بھی ایک اچھی سی بہو کی تلاش میں رہتی ہیں۔ شادی کے لیے لڑکی کی شاپنگ ایسے کی جاتی ہے جیسے وہ کسی سیارے پر جا رہی ہو جہاں کچھ موجود نہ ہو۔ گرمی کا بس نہیں چل رہا کہ وہ سردی کے مہینے بھی یہی گزار دے، پلٹ پلٹ کر واپس آ رہی ہے۔ دوست نے کہا گھر میں غصہ کیا کرو، گھر والے شادی کرا دیں گے۔ میں نے آج غصہ کیا تو انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا، اب مسجد میں بیٹھا ہوں۔ اگر چائے جیسی نعمت نہ ہوتی تو آدھے پاکستانی سر کے درد سے ہی مر جاتے۔ کسی سے سنا تھا کہ جب کبھی کتا پیچھے لگے تو فوراً بیٹھ جاؤ۔ کل کتا میرے پیچھے لگ گیا، میں بیٹھ گیا، کتا بھی وہیں بیٹھ گیا، پھر ہم دونوں 2 گھنٹے وہیں بیٹھے رہے۔ ہم لوگ پنجابی ہیں، ہم یہ نہیں کہتے آئی ڈونٹ کیئر، ہم سیدھا کہتے ہیں ساڈی جُتی نوں بھی پرواہ نہیں۔ لیڈی ڈاکٹر نے نیا کلینک کھولا تو تھوڑی دیر کے بعد ایک آدمی آیا۔ لیڈی ڈاکٹر نے خود کو مصروف دکھانے کے لیے فوراً فون کا ریسیور اٹھایا اور کافی دیر لگے رہنے کے بعد بولی، جی فرمائیے کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ وہ آدمی بولا کہ میڈم میں پی ٹی سی ایل سے آیا ہوں، اگر بات ختم ہو گئی ہو تو کنیکشن ایکٹیو کر دوں۔ بیوی شوہر سے، آپ کو تیز بخار ہے؟ بیوی نے مرغی کی طرف دیکھا، میں ابھی آپ کے لیے چکن سوپ تیار کرتی ہوں۔ مرغی، بہن ایک دفعہ پیناڈول دے کر دیکھ لو، بخار اتر جائے گا۔ ٹیچر، آپ کے اندر کوئی اچھا سا ٹیلنٹ ہے؟ پپو، یس ٹیچر۔ ٹیچر، کیا ٹیلنٹ ہے؟ ٹیچر، میرا ٹیلنٹ چھپا ہوا ہے، مجھے خود نہیں پتا۔ مریض، ڈاکٹر صاحب مجھے نیند کی گولی کھا کر بھی نیند نہیں آتی۔ ڈاکٹر، پھر پستول کی گولی کھا کے دیکھ لو۔ شادی تو بہت دور کی بات ہے، گھر والے دلاسا دینے کے موڈ میں بھی نہیں ہیں۔ انسان کو چائے کیا بنانی آ جائے، گھر والے رامو کاکا ہی سمجھ لیتے ہیں۔ بھابھی کی شادی میں ناچ ناچ کر ہلکان ہونے والی بہنیں بعد میں اپنی بھابھی میں زیادہ کیڑے نکالتی ہیں۔ شراب تو یوں ہی بدنام ہے، اصلی نشہ تو صبح کی نیند میں ہوتا ہے۔ تنخواہ دار بندے کی بھی کیا زندگی ہے، پہلے 10 دن بادشاہ، دوسرے 10 دن وزیر اور آخری 10 دن فقیر۔ ایک مچھر کہیں جا رہا تھا کہ راستے میں زور کا طوفان آ گیا، مچھر ایک درخت کے ساتھ لپٹ گیا اور طوفان ٹل جانے کے بعد پسینہ صاف کرتے ہوئے بولا، یہ اج میں نہ ہوندا یا درخت گیا سی۔ موت کی بھی 3 اقسام ہوتی ہیں، آٹا گوندنا چھوٹی موت، جھاڑو لگانا درمیانی موت، برتن دھونا سب سے بڑی موت۔ میں نے بابا جی سے پوچھا، بابا جی بیوی کو فارسی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ بابا جی نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور کہا، پتر بیوی کو فارسی زبان میں تو کیا کسی بھی زبان میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ جو لوگ بھی مجھے جگانے کے بعد پوچھتے ہیں کہ سو تو نہیں رہے تھے، دل تو کرتا ہے کہ ان کے منہ پر ایک تھپڑ مار کر پوچھوں کہ زیادہ تو نہیں لگی۔ بابا جی کہتے ہیں کہ اف، میں زندگی کھڑا ہوں جہاں ٹینشن کی وجہ سے بال گر رہے ہیں اور بالوں کے گرنے سے ٹینشن ہو رہی ہے۔ لڑکی لڑکے سے، تم بھی سنگل ہو اور میں بھی، پتا ہے اس بات کا کیا مطلب ہے؟ لڑکا، نہیں تم بتاؤ۔ لڑکی بولی، ارے پگلے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ تنو کوئی منہ لاندا نہ مینو۔ اگر کوئی ہمسا ہو تو سامنے آئے۔ نیوٹن نے بے شک گریوٹی لا دریافت کیا ہے، مگر خالی کینچی چلانے سے گھر میں لڑائی ہوتی ہے، یہ ہم نے ہی معلوم کیا ہے۔ ایک درد مند پاکستانی نے کسی بزرگ سے کہا کہ بابا جی دعا کریں کہ اس ملک سے سارے چور ختم ہو جائیں۔ بزرگ بولے، بیٹا اتنے بڑے ملک میں اکیلے رہ کر کیا کرو گے؟ بابا جی کہتے ہیں کہ عقل مند آدمی جب بھی کوئی خاص اور اہم فیصلہ کرتا ہے تو بہت سوچتا ہے، دل اور دماغ کی سنتا ہے،
حالات کو پرکھتا ہے، دلیل کو زیر غور لاتا ہے، مثبت اور منفی پہلوؤں کا جائزہ لیتا ہے، اپنے والدین اور بہن بھائیوں سے رائے لیتا ہے، اور آخر میں کرتا وہی ہے جو اس کی بیوی سے کہتی ہے۔ پپو: یار کل میں نے کتنی بار کال کی، اٹھائی کیوں نہیں؟ شیدا: کیوں اٹھاؤں؟ 10 روپے دے کر جو گانا لگوایا ہے تیرا باپ سنے گا۔ وقت بہت قیمتی ہوتا ہے، ہمیشہ دوسروں کا ضائع کریں۔ بابا جی کہتے ہیں کہ اگر بچہ نیچے گر جائے تو دوسرے ممالک: ارے بیٹا تم ٹھیک تو ہو؟ اور پاکستانی: اٹھو اٹھو، کچھ بھی نہیں ہوا، وہ نیچے دیکھو، چونٹی مر گئی چونٹی۔ ایک سردار سخت گرمی میں 2 کوٹ پہن کر گھر کو رنگ کر رہا تھا۔ ایک آدمی نے پوچھا: سردار جی اتنی سخت گرمی میں 2 کوٹ کیوں پہنے ہیں؟ سردار: یار رنگ کے ڈبے پر لکھا ہے اچھے رنگ کے لیے 2 کوٹ ضروری ہیں۔ سنا ہے جو لوگ اپنے دوستوں کو ٹریٹ دیتے ہیں ان کی پسند کی شادی ہوتی ہے۔ جب کوئی باہر ملک سے آتا ہے تو ہم سب کو اس کے سامان کے کھلنے کا انتظار ہوتا ہے اور وہ خود جا کے سو جاتا ہے۔ بیویاں خاوند سے زیادہ جہیز میں ملے برتنوں کا خیال رکھتی ہیں۔ دکھ اس بات کا نہیں کہ ہماری شادی نہیں ہوئی، خوشی اس بات کی ہے کہ تمہاری بھی نہیں ہوئی، اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں۔ کوئی کام اتنا پرفیکٹ نہ کریں کہ وہ آپ کی ڈیوٹی بن جائے۔ ذاتی تجربہ بتا رہا ہوں آپ کو۔ ایک مرد ہی دوسرے مرد کی فطرت کو سمجھ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر گاہک: مجھے لیڈیز سوٹ چاہیے۔ دکاندار: بیگم کے لیے چاہیے یا کوئی اچھا سا دکھا دوں؟ شوہر: مجھے چائے گرما گرم چاہیے۔ بیوی: منہ میں ہی چھان دوں کیا؟ ایک مولوی صاحب کے ہاتھ سے ایک کوا گوشت چھین کر لے گیا۔ مولوی صاحب نے کوے کو آواز دی اور بولا: واپس کر ورنہ لاؤڈ سپیکر پر اعلان کر دوں گا کہ کوا حلال ہے۔ پہلا دوست: بھائی دھوکا ہو گیا دھوکا۔ دوسرا دوست: کیسے بھائی، کیا ہوا؟ پہلا دوست: یار گھر سے کتابوں کے پیسے منگوائے تھے مگر گھر والوں نے کتابیں ہی بھیج دی۔ بابا جی کہتے ہیں کہ عورتوں کا دل جیتنے کے معاملے میں عامل حضرات ڈاکٹروں سے زیادہ چلاک ہوتے ہیں۔ ان کا ایک ہی جملہ کافی ہوتا ہے کہ آپ کو کسی کی نظر لگی ہے۔